أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. الطلاق مرتان، طلاق رجعی ہے 2 بار تک. فإمساک بمعروف، اس کے بعد رکھ لینا ہے موافق دستور کے. او تصریح بإحسان، یا چھوڑ دینا ہے بھلی طرح سے. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، اور تم کو روا نہیں ہے کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، مگر جب کہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علیہما فیما افتدت به، پھر اگر تم ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، سو ان سے آگے مت بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سو وہی لوگ ہیں ظالم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار، تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک کہ نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اس کے سوا. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر باہم مل جائیں اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، بیان فرماتا ہے ان کو اللہ جاننے والوں کے واسطے. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 یہ 2 آیتیں ہیں. ان آیات میں اس سے پہلی ایک آیت گزری ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بعد گزاری جانے والی عدت سے متعلق احکامات بیان فرمائے. اس میں طلاق سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں. طلاق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو، ان کی مرد عورت کو باہم زندگی گزارنے کے لیے، حلال طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا معاہدہ رکھا. نکاح کا معاہدہ اور نکاح کا معاملہ دوسرے معاہدے اور دوسرے معاہدے کی طرح اور دوسرے معاملے کی طرح صرف معاہدہ یا معاملہ نہیں ہے.
بلکہ اس میں ایک بہت ہی نازک معاہدہ ہے، ایک نازک معاملہ ہے۔ اس میں معاہدہ اور معاملے کے ساتھ ساتھ عبادت اور سنت ہونے کی حیثیت بھی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی تجارتی معاملہ ہو یا کوئی دوسرا معاملہ ہو، آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن نکاح کا جو معاملہ ہے اس میں بہت ساری پابندیاں ہیں۔ ہر عورت کا ہر مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور ہر مرد کا ہر عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس میں بہت ساری پابندیاں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے معاملات کو طے کرنے کے لیے کسی گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان معاملات میں اس معاملے کو طے کرتے ہوئے کوئی تیسرا آدمی، کسی تھرڈ پرسن کا وہاں ہونا ضروری نہیں ہے، کسی تیسرے فریق کا ہونا وہاں ضروری نہیں ہے۔ گواہوں کی شکل میں کسی کا ہونا دوسرے معاملات میں ضروری نہیں ہے، لیکن نکاح کا معاملہ ایسا ہے جس میں معاملہ طے کرتے وقت اس معاہدے کے موقع پر باقاعدہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گواہ کے بغیر کوئی مرد اور عورت اپنے طور سے نکاح کر لیں، چاہے ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو، شریعت اسے نکاح قرار نہیں دیتی ہے۔ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہونا نکاح قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک معاہدہ اور معاملہ تو ہے، لیکن ایک عظیم الشان معاہدہ ہے۔ معمولی سا ہلکا پھلکا اسے شریعت نے اسے ہلکا نہیں لیا ہے۔ اور اس میں امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک ایک معاملہ ہونے سے زیادہ اس میں عبادت کی حیثیت زیادہ ہے، سنت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اس لیے اس کے اندر ایک معاملہ ہونے کی حیثیت سے زیادہ اس میں عبادت کا بھی اس میں ایک طرح کی عبادت بھی ہے، اور عبادت ہونے کی حیثیت زیادہ ہے۔ اب جب جس طریقے سے اس معاملے کو شریعت نے بڑی سنجیدگی سے لیا ہے، نکاح کا طے ہونا، آپس میں ایک دوسرے کا نکاح کا منعقد ہونا جب اتنا مشکل کام ہے، اتنا محتم بالشان کام ہے، اتنا عظیم کام ہے، اتنی پابندیوں والا کام ہے، تو اس کا ختم کرنا، اس میں بھی شریعت بہت نزاکتوں کا خیال کرتا ہے، بہت ساری نزاکتوں کا شریعت خیال کرتی ہے، بہت ساری پابندیاں ہیں۔ آدمی ایسی کھلی آزادی اور آدمی اس میں با اختیار نہیں ہے کہ جب چاہے جس سے نکاح کر لے اور نکاح کو ختم کر دے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بہت ساری پابندیاں ہیں۔ اور اصل تو یہ ہے کہ آدمی کا جو نکاح ہوتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتا۔ نکاح جو ہے، نکاح دوسرے معاملات کے مقابلے میں، دوسرا معاملہ کرتے وقت ہی ہم اس کی توقید کر سکتے ہیں، اس پر وقت کی تحدید کر سکتے ہیں کہ میں یہ معاہدہ آپ سے کر رہا ہوں 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، لیکن نکاح کا معاملہ ایسے نہیں ہوتا۔ بس نکاح میں کسی کو قبول کر لیا اور وہ دائمی ہے، زندگی بھر کے لیے مرد عورت دونوں کا جوڑا بن گیا، اور زندگی بھر کے لیے دونوں میں سے کسی کی موت ہی ان کے نکاح کو مکمل کر سکتی، ختم نہیں، وہاں سے مکمل ان کا نکاح، بس ان کی زندگی وہاں تک چلے گی، نکاح ان کی زندگی جو ہے وہاں تک چلتی ہے، ان کا نکاح وہاں اس وقت تک بھی باقی رہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ شریعت اس میں بہت نزاکت کا خیال کرتی ہے، اور جب اسے ختم کرنے کی بات آتی ہے تو شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، طلاق ایک ایسی چیز ہے، حلال تو ہے لیکن اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے، جائز تو ہے لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا ایک جائز عمل ہے۔ جائز عمل ہوتے ہیں، ایسا عمل ہے
اسے مجبوری میں تو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تب بھی خوش نہیں ہوں گے کسی سے، اس عمل کو کرنے والے سے، طلاق دینے والے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے شریعت میں؟ نبھاؤ، یہ آپس میں ان کا معاملہ طے ہو گیا، گٹھ بندھن ہو گیا، ان کا آپس میں نکاح ہو گیا، دونوں میاں بیوی بن گئے۔ اب ان کا جو بندھن ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہ آئے، کسی قسم کی کوئی ان کی مضبوطی میں کوئی فرق نہ آئے، ایسا ہی باقی رہے۔ لیکن چلتے دنوں میں کبھی کوئی انبن ہو گئی، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا، دونوں میں نبھاؤ میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، بیوی شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہ رہی ہیں، تو قرآن اور حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، شریعت میں بیان کردہ اصولوں میں یہ بات موجود ہے کہ مرد اس کی تربیت کے لیے اپنے سے کچھ دنوں کے لیے اس سے دور کر سکتا ہے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے عورت کو۔ اگر نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سمجھانے کا کام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاؤ۔ بات اور آگے بڑھ رہی ہے، ایک دوسروں کے سمجھانے سے بات سنبھل نہیں رہی ہے، تو پھر اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن کریم میں ہے، فَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں خاندان کے لوگ جمع ہوں اور یہاں سے لڑکے کے خاندان کا ایک آدمی طے کر لیا جائے، لڑکی کے گھر سے ایک آدمی طے کر لیا جائے، یہاں سے ادھر سے ایک آدمی کو حکم بنایا جائے، ادھر سے ایک آدمی کو حکم بنایا جائے، وہ دونوں آپس میں ان دونوں کے معاملات کو طے کریں، ان کے نبھاؤ کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ لیکن جب پانی سر سے اوپر چلا جائے، بالکل ان کے نبھاؤ کی کوئی صورت ہی نہ بنتی ہو، پریشانیاں ہوں، ان کا آپس میں رہنا ان دونوں کے لیے ایک عذاب بن جائے، تو پھر شریعت ایسا بھی مجبور نہیں کرتی ہے مسلمانوں کو، انسانوں کو، کہ نہیں ایک مرتبہ بندھن بن گیا تو پڑے رہو ساتھ ہی، چاہے تم عذاب میں رہو، چاہے تم تکلیف میں رہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے دھیرے دھیرے دور ہونے کا طریقہ بتلایا۔ جب اسے طلاق کے ذریعے سے طلاق کا راستہ اختیار کرو، لیکن اس میں بھی بہت ساری باتیں رکھی، آدمی طلاق کس طریقے سے دے، کب دے اور کیسے دے، کم از کم تکلیف ہو، اور طلاق دیتے ہی جیسے دوسرے معاملات ہیں، آپ کا کسی دوسرے سے کوئی معاملہ ہوا، کاروبار کے لائن سے، کسی دوسرے لائن سے کوئی معاہدہ ہوا، آپ نے اس معاہدے کو ختم کرنا چاہا، دونوں نے ختم کر لیا، اب اس معاہدے سے دونوں اکثر الگ ہو جائیں گے، یعنی اس معاہدے سے اب تمہارا جو پارٹنر تھا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا۔ لیکن نکاح کا بندھن ایسا ہے کہ طلاق بھی دے دیں تب بھی ان کے درمیان میں تعلقات باقی رہیں گے، ابھی تعلقات باقی رہیں گے۔ ان آدمی طلاق دے گے کسی عورت کو، ایک طلاق دے دے، دو طلاق دے دے، تو پھر عورت عدت گزارے گی، جب عدت گزارے گی، عدت کے جو ایام رہیں گے ان میں پھر شوہر کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ رجوع کر لے اور اپنے پرانے نکاح پر باقی رہ جائے، پرانے نکاح کو ہے یہ کہہ لے کہ میں نے جو طلاق دی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اسے واپس لیتا ہوں، طلاق تو واپس نہیں ہوگی لیکن نکاح پھر سے باقی قائم ہو جائے گا، پہلا نکاح پھر سے قائم ہو جائے گا، جب تک عدت نہیں ختم ہوتی ہے تب تک اختیار ہے۔ اور عورت کو بھی یہ حکم دیا گیا، شریعت میں یہ تعلیمات دی گئیں کہ ایسا راستہ اختیار کرے کہ عورت شوہر کا دل نرم پڑ جائے، دوبارہ رجوع ہو جائے۔ اب اسے کہتے ہیں طلاق رجعی، آدمی طلاق دے دیا، اسے اختیار ہے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے تب تک وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اب رجوع نہیں کیا، ایسا ہی چل رہا ہے قصہ، ہوتے ہوتے عدت بھی پوری ہو گئی،
تو اب نکاح تو ختم ہو گیا، دوبارہ پھر نکاح کرنا چاہے پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر 1 یا 2 طلاق دیا ہے تو دوبارہ رجوع کرنا چاہا پھر رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاق دے دیا ہے کسی عورت کو، جو بالکل دینا نہیں چاہیے، جسے بہت ہی بھاری طلاق کہا جاتا ہے، طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، اگر وہ دے دیا ہے تو پھر اب اس عورت سے نارملی نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ کیسے موقع ہے کہ اب دونوں کی جدائیگی کے بعد اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے شادی ہوا، پھر وہاں بھی اس کی انبن ہو گئی، وہاں بھی وہ اپنا رشتہ نبھا نہیں سکی، اس کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزار سکی، پھر وہاں سے بھی وہ نکاح ختم کر کے توڑ کر کے آ گئی، اپنے میکے آ گئی، وہاں رہی، پھر اس کے طلاق کے بعد اس نے عدت گزاری۔ اب اسے موقع ہے پہلے شوہر کو، اب چاہے تو پھر اب نکاح کر سکتا ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں کر سکتا۔ تیسری 3 طلاق دینے کے بعد یہ پابندی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان میں یہ جو معاہدہ اور معاملہ نکاح کا ہو جاتا ہے، اس کو لے کر کے بہت ہی نزاکت کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ نازک رشتہ ہے، رشتہ ازدواج کوئی معمولی نہیں ہے، اس کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے، اس کی حتی الامکان اس کے نبھاؤ کی کوشش ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو پھر بہت ہی اس میں نزاکت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، اگر عورت کو نہیں رکھ سکتے ہو تو اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دینا ہے، تسریح باحسان۔ تو انہی طلاق سے متعلق باتیں اس میں ہیں، اور گزشتہ جو آیت گزری ہے اس میں عدت سے متعلق باتیں گزری تھیں۔ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 بار تک ہے۔ طلاق کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے طلاقان، یعنی طلاق 2 ہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ طلاق کے بارے میں کہا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اگر طلاق دیتا ہے کسی عورت کو تو اس کے جو باقی کے ایام ہیں ان میں 1 طلاق دے اور چھوڑ دے۔ اسے طلاق حسن قرار دیا گیا کہ یہ اچھی طلاق ہے۔ طلاق میں بھی اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی عورت کی باقی کے ایام میں طلاق دے دے اور چھوڑ دے، اور پھر ایسے ہی گزرتے گزرتے اس کی عدت گزر جائے گی اور وہ نکاح سے چلی جائے گی۔ اور اگر اس کا اور 1 طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر دوسری جو باقی آئے گی اس کے بعد کی، اس میں 1 طلاق دے۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں رجوع کر سکتا ہے، عدت جب تک ختم نہیں ہوتی ہے تب تک دونوں 2 طلاق دینے کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ اتنی بات ہے کہ اب آئندہ اس کا جو طلاق رائٹس تھا اس میں یعنی دوسرے رائٹس کو بھی اس نے ختم کر دیا، بس یہ بات رہی۔ طلاق رجعی طلاق دینے کا ایک اور جو رائٹس تھا اسے باقی رکھنا چاہیے تھا، اسے بھی اس نے اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا، اتنی بات ہے۔ الغرض فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، اگر یا تو اس کے بعد طلاق دینے کے بعد تمہارا ارادہ بدل گیا، کچھ دنوں کی دوری کے بعد دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئی، تو پھر فرمایا امساکم بمعروف، یا تو اسے ساتھ رکھ لو اچھی طریقے سے، او تسریح باحسان، یا ایسے ہی چھوڑے رکھو اور اچھے انداز سے اسے رخصت کر دو۔ ولا يحل لكم من تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به۔ اور طلاق کے مسئلے میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا جو اختیار دیا ہے وہ مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا ہے، اس لیے کہ عورت جلد باز ہوتی ہے اور بہت جلدی جذبات میں آ جاتی ہے اور جذبات سے بے قابو ہو جاتی ہے،
بہت جلد ناراض ہو جاتی ہے، بہت جلد روٹ لیتی ہے، اور بہت جلدی آپے سے باہر ہو جاتی ہے، اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی کر لیتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اس کے مقابلے میں چونکہ زیادہ غور فکر کرنے والا ہے، اس کے مقابلے میں زیادہ جلد باز نہیں ہے، اس لیے شریعت نے نکاح کو ختم کرنے کا جو رائٹس دیا وہ اصالتاً اصل تو مرد کو دیا۔ لیکن اگر کوئی مرد ایسا ہے تکلیف پہ تکلیف دیا جا رہا ہے، عورت کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے لیکن ستایا جا رہا ہے، اب عورت چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ زندگی نہ گزارے، تو پھر اب شریعت اسے بھی اختیار دیتی ہے کہ اپنا نکاح اس سے توڑوا لے، اس سے فسخ کرا لے، جماعت المسلمین کے پاس جائے، مسلمانوں کی جماعت کے پاس جائے، وہاں جا کر کے اپنا نکاح اس سے ختم کروا لے۔ یا خلا کے نام پر ایک چیز ہے جس کی بات بعد میں آئیں گے، جس کی تفصیلات، خلا کروا لے، خلا دے کر کے، خلا لے لے، اس سے کچھ معاوضہ دے کر کے اپنی جان چھڑا لے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس میں ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، تو تم ظالم ہو جاؤ گے اگر حدوں سے گزرو گے۔ فإن طلقها، فرمایا گیا تھا شروع میں الطلاق مرتان، طلاق دو ہیں، دو ہی اختیار کرنے چاہیے، دو ہی کو استعمال کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا ان کیس فإن طلقها، اگر دیتا ہے تیسری مرتبہ بھی کسی عورت کو، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، فلا تحل له من بعد، اس کے بعد وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے وہ نکاح کر لے۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ دوسرا مرد اس عورت کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اب ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا جو پرانا شوہر ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اب دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے بعد، اس کی عدت گزر جانے کے بعد اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ بھائی میرے ساتھ اس نے زندگی گزاری، اس نے میرا سلوک بھی دیکھا، اب اس نے دوسرے انسان کے ساتھ زندگی گزاری، میرے ساتھ تو وہ 3 سال رہی، اس کے ساتھ تو اس کا نبھاؤ 3 مہینہ بھی نہیں رہا، ہو سکتا ہے اس کے دل میں میرے رویے کی، میرے سلوک کی قدر آ گئی ہو، اور اس کی باتوں سے، اس کی سہیلیوں سے کہی ہوئی باتوں سے، اس کے گھر والوں کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ہم پہلا آدمی اگر آ جائے، پہلا شوہر اگر تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس طرح کی بات چل رہی ہے، اور تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ پھر آئندہ دوبارہ تلخیاں پیدا نہیں ہوں گی، تو اب اختیار ہے کہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لے۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ خیال کریں اس بات کا کہ وہ اللہ کے حکم کو قائم رکھیں گے، نکاح کو باقی رکھ پائیں گے۔ آگے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ حدیں ہیں باندھی ہوئی اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان کو جاننے والوں کے لیے۔ تو یہ 2 آیتیں ہوئیں جن میں طلاق سے متعلق مختصر سی باتیں ہیں، ایک بہت بڑا باب ہے طلاق کا، اس سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، مسائل جو بتلائے جاتے ہیں تفسیر میں، مجالس میں، وہ خود کو سمجھ لینے کے لیے ہیں، اور اگر عمل کا موقع آئے کہیں مسائل سے متعلق، اس مسئلے سے متعلق نہیں بول رہا ہوں، کوئی بھی مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے تو ہم اسے کسی دوسرے کو نقل نہ کریں، خود عمل کر لیں زیادہ سے زیادہ، اور عمل کرتے ہوئے بھی ایک مرتبہ مسئلہ الگ سے پوچھ لیں، اس لیے کہ بیان میں، تفسیر میں جو مسائل بتائے جاتے ہیں وہ بتلاتا چلا جاتا ہے بیان کرنے والا، خود پوچھ کر کے سمجھنے کا موقع نہیں ہوتا۔ مسئلہ جو بھی جس مسئلے میں عمل کرنا ہے تو اس مسئلے کو صاف طور سے باقاعدہ علماء سے معلوم کر لیں، مجلسوں میں بتائے ہوئے مسائل کو دوسروں کے پاس جا کر کے نقل کرنا، اسے بیان کرنا، اس لیے کہ لوگ سنتے جو بات کہی جاتی ہے
ان میں سے سننے میں کچھ فرق ہوتا ہے، سننے کے بعد اس کے سمجھنے میں بہت سارا فرق ہو جاتا ہے، سمجھنے کے بعد پھر اسے یاد رکھنا ایک مسئلہ ہے، پھر اسے جا کر دوسروں سے بیان کرتے ہوئے، دوسروں کو بولتے ہوئے اور فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لیے تفسیر کی مجلسوں میں، دیگر بیانوں میں بیان کردہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ صرف عمل کرنے کے حد تک تو صحیح ہے، دوسروں کو منتقل کرنے ہیں۔ خود ہم جان لیے ہیں مسئلہ کو، ہم کہیں پیش آیا مسئلہ، ہم فٹ سے اسے بتا دیے، اسے دوسروں کو جا کر کے پھیلا رہے ہیں، اس کی ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات اکابر رحمہم اللہ، اسلاف جو ہے اس میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے انہیں بہت علم دیا تھا، لیکن کبھی کوئی مسئلہ پوچھ لیتے تھے تو حضرت مسئلہ فوراً نہیں بتاتے، حضرت کہتے تھے کہ جاؤ اس کے لیے مستقل باقاعدہ ہمارے ہاں دارالافتاء ہے، فتویٰ کا ایک مستقل ایک سیکشن ہے، وہاں جاؤ، وہاں اسی کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی مسئلے مسائل پر غور و خوض کرنا اور مسئلہ بتانا ہے، ان سے جا کر کے معلوم کر لو، پہلے یہ کہتے تھے۔ پھر کتاب سے متعلق کوئی مسئلہ آتا ہے تو اسے پھر سمجھا دیتے تھے، خود سے جھٹ سے کوئی مسئلہ بیان کرنے میں آپ ہمت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے حضرت کو اتنا احتیاط کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم لوگ نمازوں میں کسی امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ شور مچاتے ہیں اور خود سے مسائل بیان کرنے لگ جاتے ہیں، بس جو بھی مسائل ہیں سنی سنائی باتیں ہوتے ہیں، کہیں سن لیا کوئی مسئلہ وہ یاد ہوتا ہے، اس پر لوگوں کو زعم ہو جاتا ہے، اس پر بتانے شروع کر دیتے ہیں مسائل۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں اتنا احتیاط تھا کہ کبھی کوئی امام سے سہو ہو گیا، امام نے کوئی آیت غلط پڑھ دی تو نماز کے ختم پر جب لوگوں میں بات چیت ہوتی ہے تو حضرت مفتی صاحب مجلس میں جو مفتی ہوتے ہیں، حضرت مفتی صاحب جو ہوتے ہیں مدرسے کے، ان کو بلاتے ہیں، باقاعدہ بلا کر کے ان سے بلاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ انہوں نے جو آیت پڑھی ہے اس سے نماز میں کچھ فرق پڑا، نماز باقاعدہ دہرانا پڑے گا یا نہیں؟ حضرت کہتے، مفتی صاحب کہتے کہ دہرانا پڑے گا، تو پھر حضرت امام کو بلاتے کہ جاؤ نماز دہراؤ، پھر امام جاتا نماز دہراتا۔ یہ احتیاط ہمارے بڑوں میں باتیں تھیں، مسائل کے لائن سے اتنا احتیاط، حضرت کو بھی ساری چیزیں یاد رہتی تھی لیکن احتیاط برتتے تھے بہت زیادہ، اس لیے مسائل کو لے کر کے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جھٹ سے پٹ سے کوئی مسئلہ کوئی پوچھے ہم اپنے طور سے بتا دیں۔ مسائل کو سرچ کر لیتے ہیں بعض لوگ، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیے، انٹرنیٹ پہ دیکھ لیے چلا کر کے، جتنی باتیں انٹرنیٹ پہ ملتی ہیں ان میں سے 80% سے زیادہ دوسرے جو فرقے ہیں ان لوگوں کے چڑھائے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ سرچ کیا جائے، میں تو دیکھتا ہوں باقاعدہ، اس لیے کہ ہم لوگوں کو، علماء کو اس میں غلط اور صحیح میں تمیز ہوتی ہے، جن لوگوں کو تمیز ہو ان کو دیکھنے کی اجازت ہے، باقی جن کو تمیز نہیں ہو سکتی ہے، جن کو غلط اور صحیح میں فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ دینی مسائل، دینی علوم دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا العلم دین، کہ دینی معلومات اور دینی علم جو ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، غور کر لو، دیکھ لو، بھال لو کہ تم کس سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ ہم لوگ کوئی ٹی وی پہ مسئلہ بیان کر رہا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کوئی انٹرنیٹ میں کسی کا بیان آ گیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیسا آدمی ہے، کس مسلک سے اس کا تعلق ہے، کس تناظر میں بات کہہ رہا ہے۔ آج کل اچھوں سے زیادہ دوسرے فرقے کے لوگ سوشل میڈیا میں اور جو برقی آلات میں ان کے بیانات زیادہ اسی میں چلتے ہیں، اس لیے جو علماء اپنے علاقے کے ہیں، جس طریقے سے ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، ہمارے دیگر دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارا کوئی دوسرا فیملی، ہر لائن سے ہم لوگ فیملی کا اپنا کوئی آدمی رکھتے ہیں، اسی طریقے سے عالم بھی ہمارا کوئی ہونا چاہیے جس پر ہمیں اعتماد ہو اور جس پر بھروسہ ہو اور اس کی بات کو ہم
غور کر کے اس سے رجوع کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔